السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم ایک بہت خاص موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت نظم جس کا شاعر ہے اختر الایمان۔ اختر الایمان کی بہت ساری نظمیں بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے، ان میں ایک ہے ایک لڑکا۔ اس طرح اختر الایمان کی نظم قبر بھی بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکی ہے۔ اس میں جو مارل دیا گیا ہے وہ دل کو چھو لینے والا ہے۔ تو آج ہم اس نظم کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آئیے ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس نظم میں کیا کچھ خاص کہا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تو عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے بھنور میں، جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا، پھنسا کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی، ہر ایک طبی مدد ہر دوا علاج، غرض وہ سب کچھ جو قبضۂ انسان و ممکنات میں تھا، کیا تمام مسیحا نے کیا تمام مسیحا قریب و دور جو تھے، طلب کیے گئے سب کو زر کثیر دیا، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا، خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، ہر ایک روتا تھا زارو قطار سن سن کر، پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا، وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر چلے ہو ایسی جگہ، چھوڑ کر ہمیں سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے۔ چلو پہلے یہاں تک ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہے۔ عجب کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، تو یہاں تک دیکھتے ہیں۔ پہلے بچوں ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ جو نظم ہوتی ہے، نظم اور غزل میں یہ فرق ہوتا ہے، نظم میں ایک تسلسل ہوتا ہے، تو جب ہم پوری نظم پڑھتے ہیں تب جا کر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نظم کا اصل موضوع، جیسے کہ یہاں قبر ہے، یہ تب جا کر سمجھ آئے گا۔ یہ پوری نظم اسی موضوع پر پھیلی ہوئی آپ ہم کو ملے گی۔ تو نظم کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک پروئی ہوئی مالا سی ہوتی ہے، پروئی ہوئی موتی کی مالا۔ تو جب ہم اس پوری نظم کا مطالعہ کریں گے تب جا کر ہمیں اس نظم کو ہمیں اچھی طرح سے اس کا جو بائن سطور مفہوم اور مورل چھپا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے یہ قصہ، تو جب ہم نثر میں پڑھتے ہیں یعنی یہ کہانی، قصہ کہتے ہیں کہانی، یہ کہانی عجب کے شہروں میں ایک شہر کی کہانی ہے۔ عجم کہتے ہیں ایران۔ تو پہلی لائن میں کیا آیا؟ یہ کہانی جو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ ایران کے شہروں میں ایک شہر ہے، اسی کی کہانی ہے۔ یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے۔ دوسرا جملہ سا، یہ جو رفت و بود، جانا اور آنا، یعنی جو تو دنیا میں آنا جانا، یعنی پیدا ہونا اور مر جانا، یہ جو سلسلہ دنیا میں قائم ہے یہ آج بھی قائم ہے، پہلے بھی تھا بھنور میں، جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے، یعنی اس کے بھنور میں، اس کے طوفان میں ہر کوئی چیز ڈوب جاتی ہے، یعنی آنے اور جانے کا اگر یہ بھنور سمجھا جائے۔ سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا پھنسا، کس میں؟ سنا ہے اس بھنور میں، یعنی موت کے بھنور میں ایک قصبے کا، قصبہ ہوتا ہے چھوٹا شہر،
ایک چھوٹے شہر کا ایک امیر اس میں پھنس گیا، کچھ ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی، وہ ایسے پھنسا کہ کوئی بھی تدبیر کارآمد ثابت نہ ہوئی، یعنی وہ باہر نہیں نکل سکا۔ ہر ایک طبی جو ہے دوائی کے ساتھ منسلک، ہر ایک طبی مدد، ہر دوا علاج غرض وہ سب کچھ جو قبضہ انسان اور ممکنات میں تھا، یعنی اسے طبی مدد، ڈاکٹر بھی بلوائے گئے، معالج بھی بلوائے گئے، دوا بھی دی گئی، علاج بھی کرایا گیا، اور انسان کے بس میں جو کچھ بھی تھا وہ کیا گیا۔ اسی طرح جو کچھ بھی انسان سے ممکن ہو سکا وہ کیا گیا، یعنی ممکن میں تھا کیا، یہاں تک یہ جملہ۔ تمام مسیحا قریب و دور جو تھے طلب کیے گئے، تمام بڑے بڑے ڈاکٹر، مسیحا ہوتے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹر جن سے لوگوں کو ٹھیک ہونے کی امید بندھی رہتی ہے، تمام جو بھی ڈاکٹر تھے قریب کے یا دور تھے انہیں طلب کیا گیا، یعنی انہیں بلایا گیا، کیونکہ آخر کار موت کے اس بھنور میں کون پھنسا جا رہا تھا؟ ایک امیر۔ سب کو زر کثیر یعنی کافی مال، کافی دولت دی گئی، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا، مگر خدا کو جو کرنا تھا وہی ہوا۔ اور خدا کو کیا منظور تھا؟ یہاں دیکھیے، اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لی، یعنی خدا نے اس رئیس کو اپنے پاس بلایا، یعنی اس کے بیٹے سے اس کا محبوب باپ اس نے چھین لیا۔ پیارا خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، آن ہی آن میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی، ہر ایک روتا تھا زارو قطار رونا، بہت رونا، جس کو تک بھی یہ خبر پہنچی وہ زارو قطار رونے لگا، سن کر، یعنی یہ جو زارو قطار رونا سن کر پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا۔ جو بھی سنتا تھا پسر کا بین، یعنی اس رئیس کے پسر کا رونا دھونا، جو بھی سنتا تھا سینہ پیٹنا، جو بھی سنتا تھا، پسر کہتے ہیں لڑکے کو، دل پر اثر شدید ہوا، بہت اثر ان کے دلوں پر ہوا۔ وہ سینہ پیٹ کر کہتا تھا بار بار پدر، وہ اپنے باپ کو بار بار سینہ پیٹ کر بلاتا تھا، اور بولتا تھا چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے۔ تو وہ اسے یہی جتلاتا تھا کہ آپ وہاں چلے گئے جہاں نہ کوئی ساتھی ہوگا، دوست ساتھی، اور نہ ہمدم بھی دوست ہی ہوتا ہے ساتھ ساتھ چلنے والا، اور نہ کوئی مونس اور نہ کوئی مددگار۔ تو یہ وہ چلاتا تھا اس کے پیچھے۔ اندھیری کوٹری ہوگی اکیلے رہنا ہے، تو جہاں اسے جانا تھا بیٹا خبر دیتا تھا کہ وہ اندھیری کوٹری ہے، یعنی وہ ظلمتوں کا گھر ہے، ظلمتوں کا گھر، جہاں کچھ بھی روشنی نہیں ہوگی، نہ کھانا پانی، جہاں ہے نہ روشنی کا گزر، وہاں نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ روشنی ہے، وہاں آپ کو جانا ہے۔ وہاں پہ جیسی بھی گزرے گی خود کو سہنا ہے، وہاں خود ہی برداشت کرنا ہے، چاہے بھوک ہو پیاس ہو جو کچھ بھی ہو، آپ وہاں جاتے ہیں وہاں خود ہی برداشت کرنا ہے۔ ہر ایک چیز کو ترسو گے، یعنی ہر ایک چیز کے لیے آپ وہاں تڑپو گے، یعنی ترس جاؤ گے۔ ہائے وہاں تو بیٹا افسوس کرتا ہے کہ وہاں جا کر ہر ایک چیز کے لیے تڑپ جاؤ گے، کوئی مدد کو نہ آئے گا ایسی دنیا میں، مگر تمہاری تڑپ دیکھ کر، تمہاری یہ
हालत देखकर कोई भी मदद को नहीं आएगा, वो ऐसी ही दुनिया है। फिर यहाँ से एक और बात समझ शुरू होती है। गरीब भी कोई शामिल था इस जनाजे में। जो जनाजा आगे जा रहा था, इसमें कोई नादार भी था, यानी मुफलिस भी था, मुफलिस शख्स, और अपने नूरे नज़र को भी साथ लाया था। उसने अपने चश्मों के नूर यानी अपने प्यारे बेटे को साथ लाया था। सुनी जो आओ बका, जब उस प्यारे बेटे ने रोना और गिड़गिड़ाना सुना, कुछ न समझा, उसे कोई बात समझ नहीं आई। यानी जो वो सुनता था उस आदमी के बेटे से कि उसे कहाँ जाना है। पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से। उसने बहुत ही मासूमियत से अपने बाप से पूछा, हमारे घर लिए जाते हैं क्या इन्हें बाबा मुझे ये बता कि क्या ये लोग इसे हमारे घर ले जाते हैं। यहाँ लम्हा फिक्रिया ये है। लम्हा फिक्रिया क्या है? यहाँ यही इस सेंट्रल आइडिया है, मरकज़ी नुक्ता है इस नज़म का। वहाँ की गुर्बत कैसी होती है, गुर्बत होती है ऐसी, वहाँ लाचारी होती है, फाका कशी होती है, गुर्बत ही महरूमियत होती है, घरों में अंधेरा होता है, कोई दोस्त नहीं, कोई गमखार नहीं, कोई मददगार नहीं। तो इस प्यारे बच्चे को शायद यूं ही लगा कि शायद इसे उनके ही घर ले रहे। तो इसका मतलब ये चला कि जो गरीब लोग होते हैं वो कब्र की सी ज़िंदगी इस दुनिया में भी गुजारते रहते। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने इस खूबसूरत नज़म का मुताला किया। आप अपनी तरफ से इस नज़म का अच्छे से खुलासा लिखना और ये खूब दिखाना कि इस खबर से, इस नज़म से हमें कौन सा सबक मिलता है, कि कौन सा एहसास हमें जागता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज का लेसन बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर शेयर करेंगे इसे अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमें कुछ इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत तो मत है। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।